السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب صفحہ نمبر 66۔ یہ ہمارا 32واں سبق کا یہ آخری کچھ حصہ ہے، کیونکہ یہ سبق ہمارا لمبا تھا، اس لیے ہم نے اس سبق کا آدھا حصہ پڑھایا ہے اور آدھا حصہ ہم اب آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ مطالعہ کا طریقہ کیا ہے، کس طرح مطالعہ کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں کرنے چاہیے۔ مفید طریقہ مطالعہ کا یہ ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرے پر دل لگا کر غور کرو۔ کیسی خفیف بات ہو اس کو بغیر سمجھے نہ چھوڑو۔ جب تم اس اندازے سے مطالعہ کرو گے تو بعض باتیں ایسی پاؤ گے جو پہلے سے تمہارے ذہن میں موجود ہیں۔ ان پر غور کرنے سے تمہاری یادداشت تازہ اور پختہ ہو جائے گی۔ بعض باتیں تمہاری نظر سے ایسی گزریں گی جو تمہاری جانی ہوئی باتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ ان کو تم تھوڑے تأمل اور فکر سے سمجھ سکو گے۔ بعض باتیں ایسی پیش آئیں گی جو بالکل نئی ہیں، مگر خوب غور کرنے سے وہ تمہارے قیاس میں آ جائیں گی۔ اس وقت تم کو ایسی مسرت حاصل ہوگی گویا تم نے ایک نیا ملک فتح کیا۔ اس کامیابی کے بعد تم کو خود حوصلہ ہوگا کہ آؤ آگے بڑھ کر دوسرا جھنڈا فتح مندی کا بلند کریں۔ ایسے مطالعے کے بعد تم سبق پڑھو گے تو جو کچھ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ اپنے استاد کی زبان سے سنو گے اس کا یاد رکھنا اور سمجھنا بھی تم کو آسان ہو جائے گا۔ مطالعے کے لیے ایک خاص وقت مقرر کرو۔ تنہا جگہ میں بیٹھو جہاں کوئی گل مچانے والا یا بات کرنے والا نہ ہو، نہ کوئی کھیل تماشے کی چیز سامنے ہو جس کے سبب سے تمہارا دھیان نہ بٹے۔ چلا کر پڑھنے یا گنگنانے کی عادت نہ ڈالو، بلکہ ہمیشہ چپ چاپ مطالعہ کیا کرو تاکہ غور و فکر میں خلل نہ پڑے۔ کتاب پر جھک کر مطالعہ کرنا جسم کے لیے مضر ہے۔ یا تو سیدھے بیٹھو اور اگر ہو سکے تو چہل قدمی کرتے ہوئے کتاب دیکھا کرو۔ اگر کتاب کے مطالعے سے طبیعت اکتا جائے تو فوراً کام تبدیل کر دو اور کوئی دوسری کتاب یا دوسرا مضمون اختیار کرو۔ مثلاً زبان کی کتاب سے جی بھر جائے تو ریاضی کا مطالعہ کرو۔ اس سے بھی طبیعت سیر ہو جائے تو تاریخ و جغرافیہ دیکھو۔ غرض یوں رد و بدل کر کے طبیعت کو کام میں مصروف رکھو۔ جس طرح مطالعہ طالب علم کو ترقی کے زینے پر چڑھاتا ہے اور اس کے ذہن کی قوت بڑھاتا ہے، اسی طرح آموختہ پر نظر کرنا بھی کامیابی کا بڑا گر ہے۔ جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے،
جن باتوں کو تم نے آج اس قدر محنت اور مشقت سے سیکھا ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا تو افسوس ہے، اگر بے پرواہی سے ان کو بھلا دیا تو افسوس ہے کہ تمہاری تمام محنت اور وقت رائے گیا۔ تیلی کے بیل کی مانند مت بنو، جس نے تمام دن سفر کیا اور پھر وہیں کا وہیں رہا۔ تم کو چاہیے کہ جو کچھ اپنی محنت اور وقت کے عوض میں حاصل کرتے ہو اس کی خوب حفاظت کرو۔ جو آج سبق پڑھ چکے ہو اس کو پھر دیکھو۔ اسی طرح ایک ہفتے کی خواندگی دوسرے ہفتے میں اور ایک مہینے کی دوسرے مہینے میں دہراتے رہو۔ جو طالب علم اپنے کام میں اس طرح دل سے توجہ اور کوشش کرے گا تو امید ہے کہ علمی خزانے میں ایک کوڑی کا گھاٹا نہ آنے پائے گا۔ دن دونا رات چوگنا بڑھتا جائے گا اور دن اس کو جگت سیٹھ بنائے گا یاد کرو ہجے اور معنی، کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ مطالعہ کتاب میں غور سے دیکھنا، غور کے معنی فکر، غور کے معنی کیا ہے؟ فکر۔ تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، تکیہ کرنا کیا معنی؟ بھروسہ کرنا۔ ذخیرہ جمع کیا ہوا مال، ذخیرہ کیا معنی ہے؟ جمع کیا ہوا مال۔ شہزور طاقتور، شہزور کیا معنی ہے؟ طاقتور۔ خفیف ہلکا، خفیف کیا معنی ہے؟ ہلکا۔ قیاس اندازہ، قیاس کیا معنی ہے؟ اندازہ۔ مسرت خوشی، مسرت کیا معنی ہے؟ خوشی۔ سیر اکتا جانا، طبیعت کا بھر جانا، اکتا جانا۔ عوض کے معنی بدلہ، عوض کیا معنی ہے؟ بدلہ۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔